سہیل رومی کو بہت دکھ دیے گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا، فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے۔ کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنے ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے میں۔ حبش کے باشندے ہیں، ربا والد کا نام ہے، مکے میں ایک عورت کے غلام ہے، اس نے امیہ بن خلف کے حوالے کر رکھا تھا۔ ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کا پرچم لہرایا، اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا۔ ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ بن خلف اتنا متشدد قسم کا کافر تھا، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا۔ گرم گرم لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، وہ تپی ہوئی ہے، پسینے تو کیا بدن کی کھال جل رہی ہے، اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال باز آ جا، اللہ کی توحید کو ترک کر دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ احد، وہ ایک ہے، میں کئی کس طرح بناؤں؟ آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے؟ آج تو سارا جہان مسلمان بنا پھرتا ہے، آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، آج تو بھینس کی کنجیاں ہم لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں، مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے، یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکی کی بڑے بڑے نامور چودھری شام کو آتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کی لوگر کے مجھے گلیوں میں گھسیٹے پھرا کرتے تھے، میری کمر کا چمڑا ادھڑ گیا۔ کلمہ تین حضرات کا پڑھنا تھا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے، ان پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا اکلا بلال ہوا کرتا تھا۔ سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے وہ مر جاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا، میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، اور ایک بالشت کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہ مار، خدا کا بندہ ہے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے، اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ چکھاؤں گا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا، ادھر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے، ادھر کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، ادھر سارے مکے کے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے چبھو رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا، آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں، اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے۔ بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی اے خدا خالق کون مکان، اے خدا سر قلب سر جہاں،
اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو یہ جانتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے۔ اور میرے معبود تو جانتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے مہر کھا رہا ہوں، اور میری محبوب میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا، میں پھسلنے نہیں دوں گا، ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے، میری پریشانی میں کٹ جائے، میں گھبرانے والا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور اعلان کر دیا اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، عشق میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا، تیری آزمائش میں پورا اتروں گا، میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور کہتا ہر رگور شوم کہا کہ چب گئے، اور جس طرح ہو سکی دے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں، میری رگ رگ میں کانٹے چب گئے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، میں زبان سے بول نہیں سکتا، تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔ اور میرے پروردگار کریم فرما، میرا ایمان مضبوط فرما، میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں۔ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے کوڑے کھائے، مار کھائی، چمڑے ادھیڑ دیے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی، دو تمناؤں کا اظہار کر دیا، دو حسرتوں کا اظہار کر دیا۔ آواز دیتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا، اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا، اور میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک دن مار رہا تھا، گردن پہ پاؤں رکھ کر کے دبایا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ کرام کو کتنی مار کھانی پڑی، اس پر بھی صبر نہیں آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، نیچے دبایا ہوا ہے، جب آہد کی رٹ لگائی، امریہ نے آگے بڑھ کر بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا، بلال کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، فرمایا ظالم نہ مار، خدا کا بندہ ہے، کہا تو اسے خرید لے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خریدنے آیا۔ غلام کے بدلے میں غلام دیا، روپیہ بھی دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا۔ اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے، جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے، جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا۔ بلال آزاد ہو گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے پاک کی ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے، لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ یہی غلہ لاتے، یہی گھر کا ساز و سامان لاتے، یہی سودا سلف لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری بلال کرتے۔ آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہو تو وہ آ کر کرتا ہے، گورنر کا ملازم ہو وہ آ کر کرتا ہے، صدر کا ملازم ہو وہ کہتا ہے خبردار سمجھ کے بات کرنا، میں صدر کا ملازم ہو، خدا کی قسم بلال تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں، تو کالی کملی والے کا ملازم نہیں، جانثار خادم اور غلام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے کوئی چلتا ہو،
میں نے پوچھا جبریل میرے آگے کون ہے, کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا غلام بلال ہے, بلال جنت میں چل رہا ہے. حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا؟ عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں, اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں. ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے, جتنے باہر کے لوگ آتے, حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے, فلاں سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے, فلاں بیوہ کو لے کر دے آؤ, فلاں مسکین اور محتاج کو لے کر کے دے آؤ. ایک یہودی سے کافی دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی. بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا, مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا بلال 4 دن مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے, یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت تو کوئی بنی نہیں, اور وہ مطالبہ کر رہا ہے, دھمکی دے گیا, گالیاں دے گیا, میں چھپ جاتا ہوں, وہ مجھ سے ہی مانگے گا, جب کہیں سے کچھ اللہ پاک اسباب مہیا کر دے مجھے اطلاع کر دینا, میں آ جاؤں گا. حضور نے اجازت دے دی. بلال رات کو اٹھے, تلوار لی, جوتا پہنا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا, فرمایا بلال تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے. بلال فرماتے جب میں پہنچا تو 4 اونٹیاں سامان کی لدی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی تھی. فرمایا بلال لے جاؤ, جا کر کے کل قرضہ ادا کراؤ, جو بقایا بچ جائے اسے واپس لے آؤ. بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لدا ہوا اونٹنیوں کو یہودی کے پاس لے گیا, اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا. حضور نے فرمایا کچھ بچا بھی ہے؟ میں نے عرض کیا مختصر سا سامان ہے. فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو. تقسیم کر دیا. اللہ پاک نے جب اذان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے, اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے, اس لیے فرمایا سید المؤذنین ہے, تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال حبشی. اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا, اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے, ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے میں نے اور بلال نے اس اتنے مختصر سے کھانے پر 30 دن گزارے. 30 دن گزارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختصر سے کھانے پر 30 دن گزار دیے. اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا, صحابہ کرام نے نہایت ہی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا, لیکن دین متین کے بارے میں یہ حضرات بڑا اونچا مقام رکھتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا, جہاں اور صحابہ مغموم تھے, جہاں اور صحابہ نڈال ہو گئے ہوئے تھے, وہاں بلال حبشی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ دیوار میں ٹکرے مارنے لگے, میرے آقا کیسے گزارا کروں گا, کیوں کر جیا کروں گا, میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت اشارہ کیا کرتا تھا, اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا, بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں لم تلدنی امی, میں تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, اور میری اماں مجھے بچپن میں مار ڈالتی, میں یہ جدائی کا صدمہ نہ اٹھاتا. جنگلوں کو نکل گئے صحابہ کرام, پریشان ہو رہے ہیں صحابہ کرام. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بری حالت ہوئی کہ مدینے پاک چھوڑ کر چلے گئے, مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا, مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا, شام میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا. کچھ دنوں کے بعد خواب میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, دیدار ہوا, فرمایا ما جفانی یا بلال, اور بلال کیا ظلم کر بیٹھے ہو, دور چلے گئے, اب تو ملاقات کے لیے نہیں آتے.
बेदार हुए सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, तड़प उठे, मदीना आलिया में तशरीफ लाए, आस्थाने में पर पहुंचे। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को पता चला, दौड़े दौड़े आए, फरमाइश की कि अजान दे दो, अजान दो। उलमा इकराम ने लिखा जब लाडलों की फरमाइश पर बिलाल हबशी ने अजान देनी शुरू की, सारा मदीना बाहर निकला और औरत मर्द रोते हुए चले आ रही हैं, हुजूर के जमाने की अजान आ गई, चलो शायद ज़ियारत नसीब हो जाए। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीने में मर्द औरत जितने आज रोए इतने कभी नहीं रोए थे। बिलाल अजान देते देते बेहोश हो गए, फिर चले गए और अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इजाजत ली कि मैं अब बकाया जिंदगी जिहाद में गुजारना चाहता हूं, अल्लाह की राह में जंग करने में गुजारता हूं। अब मैं तलवार लेकर दीन हक को गालिब कराते कराते मैं चाहता हूं कि मेरे टुकड़े हो जाए। फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल-अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह मियां ने फरमा दिया ये साबिकीन अव्वलीन है, ये पहले ईमान लाने वाले हैं जिनके चमड़े उधड़ गए, जिनको मक्के की गलियों में घसीटा गया, जिनको बड़ी मार पड़ी, बदर में शरीक हुए, हुनैन में शरीक हुए, हर जंग में बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। मक्के में उमैया अपने घोड़े को पानी पिला रहा था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ। हुजूर ने फरमाया क्या कर रहा है? कहने लगा घोड़े को तकड़ा कर रहा हूं, इस पे चढ़कर नौजुबिल्लाह तुझे कत्ल करूंगा, इस पे चढ़कर तुझे कत्ल करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूंगा। चुनाचे कहते हैं बदर के मैदान में जाना नहीं चाहता था, अबू जहल बड़ी मुश्किल से आग दिला दिलाकर दुपट्टा सर पे डाला, चूड़ियां लेकर आया, बुज़दिल होकर यहां बैठ जा, बड़ी मुश्किल से आया और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब करीब पहुंचा तो हुजूर ने जरा सी कमची लेकर छड़ी लेकर कमर को लगा दी। उलमा ने लिखा है कि इतना चीखता था, इतना रेंगता था जैसे गला बोलता है। मक्के के काफिरों ने कहा कमीने इतना चीखता है, लोग कटे पड़े, तुझे तो जरा सी खराश है। हाय काफिर के मुंह से मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अल्फाज निकलते हैं। उमैया इब्न खलफ कहता मक्के वालों मुझे शर्म ना दिलाओ, मुझे आर ना दिलाओ, मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़को, ठीक है। औरों की बाजू कटे होंगे, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी की टांग कटी पड़ी है, मगर तुम्हें ये भी मालूम है किसी को सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहार जुबैर ने मारा, किसी को अबू बैदा बिन जर्रा ने मारा, किसी को उस्मान ने मारा, तुम्हें मालूम भी है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। मुझे इतनी तकलीफ है, अगर मेरी तकलीफ को पूरे अरब पे तकसीम कर दिया जाए, कहता लात और उज़्ज़ा की कसम सारे मर जाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा मैदान जंग से भाग रहा है, फरमाया जाएगा कहां? याद है मेरे मक्के में तेरा गला घोटना, वो जो पत्थर रखा करता था जाएगा कहां? आगे बढ़कर बिलाल ने उमैया को कत्ल कर दिया। तो अर्ज कर रहा था कि इन हजरात ने काम किया है, हम जुबानी लपलपी सारे करते हैं, काम करने वाले लोग मर गए। कुरान करीम ने उन लोगों की तारीफ की जो साबिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन अंसार में से है या उनकी इत्तिबा करने वाले। फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह फरमाते हैं मुहाजिरीन में से हो, अंसार में से हो या उनकी ताबेदारी गुलामी करने वाले लोग हो, अल्लाह फरमाते हैं मैं उनसे राजी व मुझसे राजी। व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा, मैंने तैयार कर रखी है जन्नत इन लोगों के लिए जिसके नीचे नहरें जारी हैं और हमेशा ये लोग उसमें रहेंगे। फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी इन लोगों की कामयाबी है। कुरान करीम ने सहाबा किराम की तारीफ की
صادقین میں سے بتایا، اولین میں سے بتایا، مہاجرین اور انصار میں سے بتایا، اور اپنی رضامندی کا تمغہ صحابہ کرام کے سر پہ اڑا دیا. فرمایا لوگوں تم اپنا فکر کرو، اپنی بات کرو، تم میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں جانثاروں کی بات نہ کرو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا، تم ان کو کچھ نہ کرو. بعض لوگ اپنی سیاہ بختی کے مارے ہوئے، مصیبتوں کے مارے ہوئے، جب تک صحابہ کرام کا گلہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. یہ بھی کوئی مذہب ہے، یہ بھی کوئی دین ہے، شکوہ کرنا، گلہ کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں گالیاں دینا عبادت سمجھا جاتا. آج دنیا دار لوگ، خواہش پسند لوگ اہل بیت کی آڑ لے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لے کر، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون سی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کبھی ایک نماز قضا نہیں کی، انشاءاللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ بن کر چلا جاتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے سرتابی نہیں کی اور یہاں بالکل مخالفت ہے. تو کوئی چیز بھی نہیں ملتی نہ اہل بیت سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، اکرام کرو سب کا، اہل بیت کی غلامی کرو، صحابہ کرام کی غلامی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو. میرا ایمان اور یقین ہے اللہ پاک ان حضرات کے تابعداروں میں اگر شمار کر دے گا تو جنت کے تمغے دنیا ہی میں مل جائیں گے، دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت آنے لگیں گی. اور یہ بات سامنے آ جائے گی، وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے کی یاد سے آباد رکھو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ ہم سب کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما، اہل بیت کی عظمت نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. شہر میں ایک مائی بیمار ہے، اللہ پاک سے دعا کرو خدا بند کریم مجھ سے صحت کاملہ عطا فرمائے. بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ پاک سب کی بگڑی بنا دے، الہ العالمین اجڑوں کو بسا دے، بچھڑوں کو ملا دے. یا اللہ سب مرد عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ان کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کے دل کی دنیا کو خوشیوں سے آباد فرما دے. یا اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے ہم سب کو اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.